بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم، انتہائی محترم ناظرین، سامعین باتمکین، ARYQ TV پر پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی مخصوص آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اہم نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا تھا، آج بھی جس طرح قلب مصطفیٰ پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، آج بھی اسی طرح الحمدللہ اس کی تمام حرکات، سکنات، رکوع، سجود اور تمام سپارے جو ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا سفارش کرنے والا خود قرآن ہوگا، اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک اس کو مزین کر، تو اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا مالک اسے اور مزین کر، تو اسے عزت کے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک تو اس سے راضی ہو جا، تو رب کائنات قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے کو حکم دیا جائے گا، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا۔ ناظرین کرام، جنت کے ایک زینے کا دوسرے زینے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا، تو جس کو جتنی آیات یاد ہوں گی وہ اتنی بلندی پر ہوگا، اور جس کو قرآن کی ساری آیات 6666 آیات یاد ہوں گی وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے زینے چڑھتا چلا جائے گا۔ سامعین محترم، الحمدللہ اس پروگرام میں جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ARYQ TV کے سارے ناظرین، الحمدللہ رب کائنات نے جو انہیں افہام و تفہیم کا ملکہ عطا کیا ہے، ان کے لفظ جو ہوتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں، وہ صرف سماعتوں تک نہیں بلکہ روحوں میں اتر جاتے ہیں۔ بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ایوان میں، ہمارے پروگرام میں بہت بڑی ہستی اور جن کا شمار استاذ القراء کے اندر ہوتا ہے، اور پورے عرب و عجم کے اندر قراء نے آپ سے استفادہ کیا۔ الحمدللہ ایک طویل دورانیہ ہے قراءت قرآن کا آپ کا۔ حضور قبلہ الشاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں ہالینڈ بھیجا، وہاں 27 سال رہے، پھر 8 سال آپ انگلینڈ میں رہے، اور پھر پاکستان میں ایک طویل دورانیہ ہے قراءت کے حوالے سے آپ کا۔ تو وہ عظیم ہستی ہیں جن کا شمار استاذ القراء کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے پیارے مہمان، انتہائی معتبر شخصیت، انتہائی محترم فضیلت الشیخ جناب قبلہ قاری خیر محمد چشتی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، قبلہ آپ سے آغاز کریں گے، جی بسم اللہ کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا
ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لك بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آیات بینات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ کی جانب، تشریح کی جانب اور اہم نکات کی جانب۔ میں ملتمس ہوتا ہوں جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ سے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 76 سے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، جی حضور۔ اور 11واں پارہ ہے جس میں ارشاد ربانی ہے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا سبحان اللہ، تو بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو؟ جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یفلح الساحرون۔ بے شک بے شک۔ پریشانی ہوتی ہے، سحر جو ہے بندے کو پریشان کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، اس کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے، جی لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آخری کامیابی حق کی ہے، سحر کی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساحرین جو ہیں، جادوگر ہیں، یہ مراد کو کبھی نہیں پہنچتے، کامیاب کبھی نہیں ہوتے، یہ قرآن کہتا۔ اور جب یہ کہا گیا جی تو بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم ہی دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرعون بولا ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ۔ جی یہ واقعہ جو ہے بڑا معروف واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ جی حضور۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مقابلے کے لیے، فرعون نے ظاہر ہے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے تھے، ٹھیک پھر اس نے اپنے پاس موجود جادوگروں کو حاضر کیا ٹھیک۔ اور جادو اور سحر کے ذریعے کوشش کی جی کہ جو پیغام حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس کا معاذ اللہ رد کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، واہ واہ۔ چراغ مصطفی سے شرار شرار ابو بولا۔ لہبی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا ہے، جی اور حق کو روکنے کے لیے جو باطل قوتیں سامنے آئیں اس میں اہل اقتدار بھی تھے، اہل حکومت بھی تھے، جی بادشاہان وقت تھے، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو خود خدائی کے دعوے دار تھے، جیسے فرعون ہے، جی جیسے جی نمرود ہے۔ ایسے ہی۔ یہ خود خدا انا ربکم الاعلی کے دعوے دار تھے، جی ہم رب ہیں تمہارے۔ اب چونکہ ربوبیت کا دعویٰ رکھتے تھے، خدائی کا دعویٰ رکھتے تھے، لہٰذا اس کے نتیجے میں ہر اس قوت اور ہر اس طاقت کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی جو ان کے پاس تھی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو حق لے کر بارگاہ الہی سے آ رہے تھے اس کو روکنے کے لیے استدراج تک یہ لوگ گئے۔ ٹھیک۔ استدراج قاری صاحب کہتے ہیں جیسے معجزہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والا محیر العقول واقعہ ہے جو عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ کرامت یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں۔ اسی طرح کوئی خلاف عادت واقعہ جب کسی کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ استدراج ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا امکان بھی شریعت نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
لاہور میں جب جلوہ فروز ہوئے جی جی تو جو طاقتیں آپ کے سامنے آئیں اللہ ان میں سے بھی ایک طاقت جادو کی تھی. جی جی بالکل، اس نے اڑنا شروع کر دیا اس تھا. جادوگر نے کیا کیا، اپنی طاقت کی، جادو کی طاقت کے ذریعے جی جی وہ ہوا میں اڑ کے چلا گیا. اللہ اکبر. اب یہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، یہ استدراج یہ ہے. استدراج ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے، کہتے ہیں استدراج. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ورنہ لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے کیونکہ فزیکلی اس کی صورت ایک ہی جیسی ہوتی ہے. صحیح ہے. معجزہ، کرامت اور استدراج صورت میں ہو سکتا ہے تینوں ایک جیسے ہوں، اللہ اکبر. لیکن یہ اپنی حقیقت میں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اصل میں بالکل مختلف ہوتے ہیں. معجزے اور کرامت پر ہم یعنی بندہ مومن سے ہوگی تو کرامت، جی، اگر نبی سے ہوگی تو معجزہ، معجزہ، ولی اور سے ہوگی تو کرامت، کرامت ہوگی، اور اگر کافر اور کافر منافق سے ہوگی، ہوئی منافق سے ہوگی، بے دین سے استدراج ہوگی، کہلائے گا. ٹھیک ہے، خلاف شرع کسی آدمی سے ہوگی. ممکن ہے وہ ایمان کا دعوے دار ہو ٹھیک ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی کسوٹی پہ پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بھی حضرات اولیاء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ ہوا میں بھی اڑے ٹھیک ہے تو وہ مکھی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. جی. اور اگر وہ پانی پہ چل کے تیرے بغیر پانی پہ چل کے جا رہا اور اس کی ایڑیاں تک خشک ہوں ٹھیک ہے. تو فرمایا وہ لکڑی کی چوب تو ہو سکتی ہے، واہ 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 واہ، وہ اللہ کا ولی کیا نہیں. کہنے. مجدد صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، حضور قبلہ مجدد صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اور بندہ اگر ہواؤں پہ اڑتا چلتا نظر آئے لیکن شریعت پہ مطہرہ پہ وہ عمل پیرا نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہوتا. ولی وہی ہے جو فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر جس کے اندر ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. جی ناظرین محترم، پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قرآن پاک کا حسین ذکر ہو رہا ہے. کریم آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان پیش کرتے ہوئے میں قبلہ مجدد صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کریم آقا نے فرمایا کچھ لوگ اہل اللہ ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا جو اہل قرآن ہیں وہی تو اہل اللہ ہیں. فرمایا وہ اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے اہل اللہ ہیں. قبلہ مجدد صاحب آپ فرما رہے تھے سحر کے حوالے سے. جی استدراج. جادو کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس مقام پر بھی ایک آیت کریمہ ہے، جی سورہ یونس کی آیت نمبر 81، ٹھیک ہے. جو رد جادو کے لیے مجرب ہے. اللہ اکبر. اور یہ آیت کریمہ میں برکت کے لیے آخر میں پڑھ دیتا ہوں. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. اللہ اکبر. پھر جب انہوں نے جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا یہ جو تم نے حرکت کی ہے یہ کیا ہے، یہ سحر ہے، ٹھیک ہے. یہ جادو ہے. اور ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ رب العزت اس کو باطل کر دے گا، اس کو زائل فرما دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کے کام کو کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. اللہ. چونکہ یہ جادو جو ہے بیسیکلی فساد ہے، ٹھیک ہے. اور ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں. لا تفسدوا فی الارض، اللہ. فساد فی الارض کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ جادو ہے. اور قرآن نے اور شریعت مطہرہ نے اس کا رد فرمایا جس شکل اور جس صورت میں بھی ہو. اور ایک مسلمان کے لیے اس کو کسی صورت جائز قرار نہیں دیا، اس کو شیوہ کفار فرمایا. اور اس کے مقابلے کے لیے رب کریم نے قرآن پاک کو نازل کیا. اور معوذتین جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، خاص طور پر دونوں اکٹھی آئی ہی اس لیے تھیں کیونکہ جتنے اہل حق آئے ہیں نا قاری صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا اولیاء کرام، خود امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم، تو ان کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں، ان کے خلاف جو کفر نے اور جو اہل باطل نے حربے اختیار کیے ہیں، اس میں سے ایک حربہ جادو اور سحر بھی رہا ہے. چنانچہ قرآن نے جگہ جگہ اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اس کا رد بھی فرما دیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو وہ نسخہ کیمیا بھی دے دیا. ایک تو مجدد صاحب آپ نے فرمایا معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ میں کہتا ہوں دوبارہ آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ دیں. یونس کی آیت نمبر 81 ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ٹھیک ہے. ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ جادو کے توڑ کے لیے بہتر ہے. اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کثرت سے پڑھنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی شائبہ ہو کہ جادو یا اور نہ بھی ہو تو برکت کے لیے آپ پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جادو اور سحر اور اس طرح کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین. جی قبلہ قاری صاحب، ہاں چونکہ ہمارا
ایک طرح سے افتتاحی پروگرام بھی ہے آپ کے ساتھ، آپ کی ہوسٹنگ میں اور آپ کی میزبانی میں، الحمدللہ۔ اور خیر القراء عالم اسلام کے عظیم قاری اور بہت بڑے استاذ حضرت قاری خیر محمد صاحب چشتی مہاروی دامت برکاتہم العالیہ، نسبت چشت اور نسبت قرآن دونوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جلوہ فروز ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اللہ والے۔ جی 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 جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل قرآن ہیں، سبحان اللہ، ہم اہل اللہ بخاصتہ، اللہ فرمایا یہی اللہ والے ہیں، یہی اللہ والے، اور یہی اللہ کے چنے ہوئے اور اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے تقریباً نصف صدی گزاری خدمت قرآن میں، الحمدللہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے ترتیل القرآن، جی، تجوید قرآن، خدمت قرآن اور قراءت قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، آمین آمین۔ اب قاری صاحب کو آپ دعوت پیش جی کیجیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے ایک دو جملہ کہا بڑا پیارا جی، خیر القراء ہیں جی، جی خیر القراء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حضور قبلہ کیسا آپ سے ملتمس ہوں کہ بسم اللہ، اگلی آیات بینات جو ہیں وہ سامعین کی نظر کریں جی، بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، اللہ اکبر۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اللہ اکبر۔ سبحان الله عما يشركون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بارک فی سعود قبلہ کاری صاحب۔ ناظرین مکرم بھی حضور قبلہ کاری صاحب نے آیات بینات سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی ہیں، ان کے ترجمہ تشریح اور اہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ قبلہ مجدد صاحب سے۔ جی جناب شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے قاری صاحب، ٹھیک ہے، اور معروف آیات ہیں جو قاری صاحب نے تلاوت بے فرمائی۔ شک بے شک۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت و شان جو خود قرآن میں بیان کر دی ہے، تقریباً 75 اسماء ہیں قرآن پاک کے جو قرآن ہی میں آئے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کے خواص، اس کی تلاوت، اس کی تاثیر اور اس کی باطنی روحانی کیفیات، اس کے جو ثمرات انسانی وجود پہ، اس کے ظاہر اور باطن پہ صادر ہوتے ہیں، جی حضور، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے، ٹھیک، وہ ہے کہ آپ کو خشوع بالقرآن حاصل ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے جی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تاثیر یہ ہے کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کو سنا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، اللہ اکبر، ایمان والوں کے دل لرز جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ایمان والے ہیں ہی وہ اصل میں جی جی جی، جن پر قرآن یوں ظاہر ہوتا ہے اور یوں اثر انداز ہوتا۔ اور پھر قرآن پاک کی تاثیر سے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، اللہ اکبر، یہ 3 کیفیات جو ہیں خشوع بالقرآن سے متعلق ہیں۔ جی، ایک تو آپ کے ظاہری وجود پہ اس کا اثر آئے، آپ کے باطنی وجود پہ اس کا، روح پہ اس کا اثر جائے، صحیح، اور پھر آنکھوں کے اشکوں سے اس کا اظہار ہوتا اللہ اکبر، دکھائی دے۔ اسی کیفیت کو یہاں قرآن نے بھی بیان کیا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتے جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے۔ اللہ اکبر، اب یہ مثال پہاڑوں کے ذریعے دی ہے جی، کہ اگر پہاڑوں، چونکہ پہاڑ مضبوط ترین مخلوق ہے، اشد ترین مخلوق ہے، اور خود اوتاد کہا ہے قرآن نے پہاڑ کو، جی جی، میخیں، میخیں کہا ہے جو ٹھیک، زمین ٹھیک، پر گاڑی ہوئی ہیں، اللہ زمین اکبر، جس کی وجہ سے برقرار اور قائم ہے۔ ایسے ہی، تو اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق، پہاڑ جیسی مضبوط ترین مخلوق قرآن پاک کے نزول سے پاش پاش ہو جائے اور ہوا میں اڑ جائے، تو پھر اہل عقل اور اہل نظر کے لیے دعوت فکر ہے واہ قاری واہ صاحب واہ واہ، کہ ایک گوشت پوست کا چھوٹا سا انسانی وجود، جی جی، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہو۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام القراء فی الصحابہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہتے ہیں نا قرآن، دیکھیے ہم کہتے ہیں حضرت قاری صاحب فلانے قرآن سنائیں گے، ٹھیک، صحابہ کا طریق کیا ہے، ان کا تعلق بالقرآن کیا ہے، اللہ اور ان کا مقصد سماع قرآن کیا ہے، وہ اس ایک جملے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ بسم اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے قرآن سننا چاہ رہے ہیں، جی، تو قاری صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذکرنا یا ابا موسیٰ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ذکرنا یا ابا موسیٰ، جی، اے ابو موسیٰ اشعری ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، اللہ اکبر، ہمیں غفلت سے نکالو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن پاک کا اسم مبارک ہے انا نحن نزلنا الذکر، ذکر، واہ واہ واہ، ذکر قرآن کا نام ہے، ٹھیک، ذکر قرآن کا ٹائٹل ہے، اور ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ اللہ اکبر، تو گویا قرآن پاک جو ہے یہ غفلت کے حجابات کو اٹھانے کا مجرب ترین نسخہ ہے، کیا کہنے، لیکن اس میں قاری کا رول بڑا کلیدی اور بنیادی ہے۔ جی جی، قاری اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے قاری ہوں واہ گے واہ واہ، تو پھر اس سے وہ کیفیات پیدا ہوں گی جن کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ میں قاری صاحب کی نظر کر رہا ہوں تبرکن، جب قرآن صاحب قرآن ان سے قرآن سنتے ہیں سبحان اللہ، تو فرماتے ہیں اوتیتا مزمارم من مزامیر آل داؤد، اللہ ابو موسیٰ اشعری
گویا اللہ نے لہن داؤدی کی کوئی تار تیرے گلے میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، واہ کیونکہ واہ، آپ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی تھی جی کہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی تلاوت قرآن پاک ٹھیک ٹھیک، مسجد نبوی شریف سے، تو آپ وہیں رک گئے اور جب تک قاری صاحب پڑھتے رہے آپ سنتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، صبح کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو۔ ہاں ہاں، واہ واہ، عرض کیا حضور آپ سن رہے تھے؟ جی فرمایا ہاں جب تک تم پڑھتے رہے میں کھڑا سنتا رہا۔ ہاں ہاں، کیا کہنے، تو جناب ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا سبحان آقا اللہ، کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اس ہاں، وقت تک پڑھتا رہتا جب واہ تک واہ آپ واہ، سنتے۔ کیا کہنے، جدی صاحب یہیں سے یہ جوڑیں گے کیفیات انشاءاللہ، اور یہ یہیں سے تعلق۔ جوڑیں گے۔ ناظرین مکرم، قرآن ایسی دولت ہے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے مل جائے، حجابات اٹھ جائیں، تو اسے چاہیے وہ قرأت قرآن سے جڑ جائے۔ انشاءاللہ ابھی اسی گفتگو پہ ہم بات کریں گے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے۔ جی ناظرین مکرم، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور حضور قبلہ قاری صاحب جلوہ فرما ہے، مجدی صاحب جو ہیں اہم نکات بیان فرما رہے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا، مجدی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو میں سوچ رہا تھا کہ قلب مصطفیٰ میں پھر کتنی طاقت ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اترا، لیکن ما زاغ البصر وما طغی۔ جی مجدی صاحب، قاری صاحب جب قرآن کا نزول ہوتا تھا نا جی، تو قصوہ اونٹنی جس پہ آقا کریم علیہ السلام سواری فرماتے تھے ٹھیک، وہ بیٹھ جاتی تھی ہیبت و جلالت وحی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا ذرا اندازہ لگانا ہو تو پھر پہلے کاتبین وحی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیا کہنے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چونکہ وہ قرآن بورڈ کے چیئرمین تھے نا، 40 جو کاتبین وحی کی جو بورڈ تھا آپ اس کے چیئرمین اور سب سے سینئر شخصیت تھے، تو کہتے ہیں میں جو قلم لے کر اور قلم دان اور دوات لے کر اور لکھنے کا سامان لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا کہ جانے کب وحی کا نزول شروع ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک، اب اس کا اندازہ آپ لگائیے اس کیفیت کا۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک میری ٹانگ پہ تھی اور آپ نیم دراز تھے کہ نزول وحی کی کیفیت شروع ہوئی، اللہ اکبر، تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آرا میری ٹانگ پہ رکھ کے اسے چیر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غار حرا میں جب اقرا کی آیات آئی ہیں تو ذرا اس وقت کی جی، آپ جی، جی، روایات کو بالکل، پڑھیے بالکل، اللہ کہ کیا اکبر، کیفیات ہوتی ہیں ٹھیک ٹھیک، اس قرآن کے تحمل کے لیے بندے کو کس کیفیت سے گزرنا پڑتا سبحان ہے۔ اللہ، صاحب سبحان قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، اس لیے قاری کا جب پوچھا گیا نا جی، کہ حضور سب سے اچھا قاری کون ہے، ہوں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا قرآن سن کے تمہیں لگے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک، اب قرآن پرفارمنس کا یا ایکٹنگ کا یا اداکاری کا ذریعہ نہیں ہے۔ جی جی، قرآن پاک میں ہماری آپ قاری صاحب کو سن رہے ہیں بلا تکلف قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کی مجالس میں یوں پلین قرآن پڑھا جاتا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں قاری صاحب 1 یا 3 آیات پڑھتے تھے اور سادہ، ٹھیک، لیکن ایک کیفیت ہوتی تھی، ایک حال ہوتا تھا، ایک تاثیر ہوتی تھی۔ حضرت صالح مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، امتی سے، شاگرد سے، استاد نے، اور ایسا قرآن پڑھا انہوں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے جو شاباش دی اور داد دی تو فرمایا الحمدللہ الذی جعل مثلک فی امتی، ہاں، شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے تیرے جیسے قاری کو میرا امتی بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ تو واہ واہ، قرآن کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو وہ قاری کی تلاوت سے اور قرات سے پھر وہ چھلکتا ہے، قاری کے باطن کا نور چھلکتا ہے اور قرآن کا نور چھلکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کو ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سوچیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر نہاں اور عیاں کا وہ جاننے والا ہے، اور وہی ہے بڑا مہربان اور رحمت والا۔ یہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں قاری صاحب، جی جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح 3 بار ان کی تلاوت کر لے شام تک 70,000 ملائکہ اس کی بخشش و مغفرت کی دعا واہ کرتے واہ ہیں، واہ، سبحان اور جو اللہ، شام کو ان 3 آیات کو پڑھ لے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے سبحان رہتے ہیں، اللہ، یعنی 1,40,000 فرشتہ جی، اس ایک قاری اور اس ایک شخص کے لیے کیا کہنے، وقف ہو جاتا ہے، فکس ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔
بہت خوبصورت. آج تو مجدد صاحب آپ وظائف ہی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ. برکت بھی ہے نا. برکت بھی ہے. میں قبلہ قاری صاحب کی جانب بڑھوں گا. قاری صاحب اگلی آیات بینات جو ہیں وہ پیش کرنے کا اعزاز اور شرف پائیں. بسم اللہ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. کیا کہنے قاری صاحب. ناظرین مکرم سورہ لہب کی قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کی ہے اور مجدد صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے عرض کر دوں, جتنے انبیاء رسول اس کائنات میں آتے رہے, جب ان پہ اعتراض ہوتا تھا تو وہ خود جواب دیتے تھے. یہ امام الانبیاء کا امتیاز ہے کہ اعتراض کرنے والے کافر ہیں تو جواب دینے والا مولا ہے. جی مجدد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30واں پارہ ہے قاری صاحب اور مشہور سورہ مبارکہ ہے. اس کا نام ہے سورہ لہب. ٹھیک. اور اس کا نام ہے سورہ مسد. جی. عام طور پہ سورہ لہب ہی اس کو کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. اس میں اس شخص کا ذکر ہے جس کی کنیت ابو لہب ہے. ٹھیک. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتے میں سگا چچا ہے. عبد العزیٰ اس کا نام ہے. جی. حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے نبی کریم. اور کہتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ ایسے سرخ تھا جیسے شعلہ لپکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اس لیے ابو لہب کہا جاتا, اس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا. جب آقا کریم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا بارگاہ الہی سے کہ آپ اپنی دعوت حق کو عام کیجئے اور انذر عشیرتک الاقربین, اپنے مقرب رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو اللہ کی طرف بلائیے اور ان کو ڈر سنائیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے کوہ صفا پہ جلوہ افروز ہو کے جب دعوت دی اہل قوم کو, تو اس مجمع میں آپ کا سگا چچا ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب یہ بھی کھڑا تھا. اور اس شخص کے معمولات میں تھا یہ کہ آقا کریم علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر مختلف عرب کے قبائل میں تشریف لے جاتے تھے جی. تو یہ شخص بعض اوقات پیچھے جاتا اور اتنا بغض تھا, اتنی عداوت تھی دعوت حق کے ساتھ و ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی دعوت توحید کے ساتھ کہ پیچھے پیچھے یہ آوازیں لگاتا, استغفر اللہ, پروپیگنڈا کرتا, آپ کے خلاف باتیں کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات نہ سننا. جی. معاذ اللہ ایسے ایسے کلمات اور ایسے ایسے الفاظ کہتا جو آپ کے شان نشان نہیں تھے. آپ کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈے کا ذریعہ تھا یہ شخص اس زمانے میں. اور جو مکہ میں اسلام کے مخالف بڑی قوتیں تھیں اس میں سر فہرست تھا ابو لہب. اس نے ایک جملہ بولا اس وقت جب آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو دعوت حق پیش کر رہے تھے, اپنے قریبی عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو. تو اس نے کہا تب لک, استغفر اللہ, ایسا ایک لفظ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو معاذ اللہ آپ کے ہاتھ کو ایسے ہو جائے, ایذا پہنچے, آپ کو تکلیف پہنچے, ایسے کلمات کہے. ہلاکت و بربادی کے معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو رب کریم نے اس کو گوارا نہیں فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ
قرآن نے یہ ہمیں اسلوب دیا ہے اور یہ اصول دیا ہے کہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لا کیا کہنے، سبحان اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کو ایذا اللہ کو دے رہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین مکرم، قبلہ مجدد صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اصلاح بھی فرما دی ہے۔ اور ایک جملہ میں بھی آخر میں کہہ دوں، سرکار دو عالم اسی موقع پہ جب کریم آقا علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کر کے اعلان کیا تھا تو سرکار دو عالم نے پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرنے لگا ہے تو کیا مان لو گے؟ تو سب نے کہا جی مان لیں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو کریم آقا نے فرمایا اگر تم جا کے دیکھو اور وہ دشمن نہیں ہے، وہ لشکر نہیں ہے اور تم اسے نہ پاؤ تو پھر کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہماری آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخر میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر القرہ، زینت القرہ، فخر القرہ جناب قبلہ قاری خیر محمد چشتی صاحب کا، اور ہمارے پروگرام کے روح رواں جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے اور پی آئی اے ہر ٹکٹ کے ساتھ آپ کو موقع دے رہا ہے گولڈ سیونگ کا۔ سو میری طرح آپ بھی اپنے سفر کے لیے پی آئی اے کو منتخب کریں، اپنے ملک اور ادارے کی ترقی میں ساتھ نبھائیں، پاکستان اور ہمارے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.